لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، برادران اسلام، امت مسلمہ کی پردہ نشین ماں و بہنوں اور نونہالوں، اللہ عز و جل کا ہم تمام پر خاص فضل ہے کہ ہم سیرت النبی کے دروس کے اس سلسلے میں شریک ہیں۔ اللہ عز و جل ہماری نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے، ہمیں سیرت النبی سے ہر قسم کے دروس، ہر قسم کے لیسنز ڈرا کرنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ پچھلی دفعہ جہاں ہم نے بات روکی تھی وہ یہ تھی کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما اپنی 9 سالہ خلافت کے دور میں شروع میں کعبے کی دوبارہ تعمیر قواعد ابراہیم پر، اساس ابراہیم پر، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے فاؤنڈیشنز پر کرتے ہیں، اور پھر وہ جب کرتے ہیں اس کعبے کی دوبارہ تعمیر تو اس وقت ان کا کہنا ہوتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کی تھی اس طرح کرنے کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر تھا کہ کہیں قریش کی یہ قوم جو دین پر ابھی آئی ہے، دین اسلام کو اس نے ابھی قبول کیا ہے، کہیں ریولٹ نہ کر بیٹھے، تو اس قسم کے خدشات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لاحق تھے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ قصرت بہم النفقہ، کہ ان لوگوں کے پاس پیسہ کم تھا جس کی وجہ سے انہوں نے وہ اسکوائر شکل میں کعبہ بنا دیا جبکہ اس کی اصل شکل ریکٹینگولر تھی۔ تو اب جب عبداللہ ابن زبیر نے کعبہ بنایا تو انہوں نے صاف طور پر یہ کہا کہ آج نہ وہ پہلے جیسا ڈر ہے، کیونکہ لوگوں کے دلوں کے اندر، سینوں کے اندر ایمان سرایت کر چکا ہے۔ لوگ اسلام کو ایسے ہی بہتی ہوا کا جو جھونکا ہوتا ہے، اس بہتے جھونکے کے ساتھ جس طرح کچھ نکل کے چلا جاتا ہے اس رخ میں، ویسی بات نہیں ہے۔ اب لوگوں نے سچ مچ دین کو قبول کیا ہے، دین پھیلتا جا رہا ہے، تو اس حساب سے مجھے اب نہ صرف یہ کہ یہ خطرہ محسوس نہیں ہوتا کہ لوگ کہیں ریولٹ کریں گے، بلکہ مجھے اب پیسوں کی بھی کمی نظر نہیں آتی، کیونکہ ہماری اپنی جو مملکت ہے، ہمارا اپنا جو امپائر ہے بڑھنے لگا ہے اور دولتوں کا خوب انبار ہمارے پاس ہے۔ اس حساب سے انہوں نے اس کی تعمیر دوبارہ کی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں جب کعبہ دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا، جب قریش نے دوبارہ تعمیر کیا تھا یہ، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی تھی۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوتی ہے جن کے نام کے تعلق سے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی۔ ہم نے کہا تھا اسی ضمن میں، انہی دروس کے بیچ میں، کہ کچھ نام آپ کو یاد رکھنے پڑیں گے جو ضروری ہیں۔ ان میں سے ایک نام ہم نے کہا تھا زید ابن عامر ابن نفیل۔ تو ان کی ملاقات، زید ابن عامر ابن نفیل کی ملاقات، جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگ بھگ 35 سال کے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے ان کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس حدیث کی روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا زید ابن عامر ابن نفیل کے بارے میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں، میں نے زید کو، میں جب معراج کے سفر پر گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ زید کے لیے وہاں پر دوحتین، دو بڑے زبردست ٹہنی والے، زبردست سائے والے درخت ہیں،
تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ زید بن عمر بن نفیل کے ہی وہ درخت ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے یہ بات کہی. اور جب ملاقات ہوئی تھی یہاں پر 35 سال کے آس پاس کی عمر میں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن عمر بن نفیل ملتے ہیں، تو ایسا موقع ہے ان کا کہ کسی پارٹی میں یا کسی ویڈنگ سیریمنی میں یا اس طرح کے کوئی ایک دعوت ہے، لوگوں کو دعوت دی گئی ہے، اس دعوت میں یہ دونوں وہاں موجود ہوتے ہیں. ان کے لیے دسترخوان بچھایا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور زید بن عمر بن نفیل کے لیے دسترخوان بچھایا جاتا ہے، کھانے کی دعوت دی جاتی ہے. وہاں گوشت ہے، تو اس گوشت کو کھانے سے نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بلکہ زید بن عمر بن نفیل بھی اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، کہتے ہیں میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا، یہ گوشت نہیں کھاؤں گا. اس کی وجہ یہ تھی، آگے چل کر یہی اسی حدیث میں آتا ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ تم جس بکری کو ذبح کر کے یہاں لا کر کے اس کا گوشت کھانے کے لیے تم نے رکھا ہوا ہے، یہ بکری، اس کو تو اللہ عز و جل نے پیدا کیا ہے، اس بکری کے لیے یا اس طرح کے جانداروں کے لیے اللہ عز و جل نے زمین پر آسمان سے پانی برسایا، اور اس کے نتیجے میں یہ پودے، پیڑ، یہ جو نباتات اگتے ہیں، ان نباتات کو یہ کھاتی ہے بکری یا اس طرح کی بکریاں. یہ جو اللہ عز و جل آسمان سے پانی اتارتے ہیں، یہ پانی بکریاں پیتی ہیں، اور اس طریقے سے اس غذا پر یہ بکریاں پرورش پاتی ہیں. تمہاری مت ماری گئی ہے جو اللہ کا نام لے کر کے اللہ عز و جل کے نام پر اس طرح کی بکریوں کو، اس طرح کے جانوروں کو ذبح کرنے کے بجائے غیر اللہ کے علاوہ تمہارے جو اپنے ڈیٹیز ہیں، تمہارے جو اپنے اوثان ہیں، یہ جو معبودان اتنے ہیں، معبودان باطلہ، ان کے نام پر تم چھریاں چلاتے ہو اور ان کو ذبح کرتے ہو. میں نہیں کھانے والا یہ فوڈ، میں نہیں کھانے والا یہ گوشت، پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے یہ صاف ثابت ہوتا ہے کہ زید ابن عمر ابن نفیل ایک زبردست موحد تھے. بلکہ میں اگر ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کی، کہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک زمانے میں، یعنی جب یہ انتقال کے قریب تھے زید بن عمر بن نفیل، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی، یاد رکھیں اب تب میں ان کا انتقال ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی بنا کر بھیجے جانے سے لگ بھگ 5 سال پہلے زید بن عمر بن نفیل کا انتقال ہوا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کے ہیں، 40 سال میں نبوت ملنی ہے، تو اب تب میں ان کا انتقال ہونا ہے. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ آگے چل کر کے ایک روایت یاد کرتے ہوئے بتاتی ہیں کہ میں زید ابن عمر ابن نفیل کو کعبے کی دیوار پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے ہوئے اور روز یہ اعلان کرتے ہوئے سنا ہے. کانا شیخن کبیرہ، وہ بہت بڑے بزرگ تھے اس وقت، سفید داڑھی تھی ان کی اتنی بڑی، بڑے بزرگ تھے اس وقت یہ کہا کرتے تھے یا معشر قریش، کہ قریش کے لوگوں، اللہ کی قسم تمہارے علاوہ آج بھی دین ابراہیم پر کوئی نہیں ہے سوائے میرے، یعنی مجھے چھوڑ دو تو تم سب کے سب دین ابراہیمی پر باقی نہیں رہے. تو یہ ہیں زید ابن عمر ابن نفیل. پھر اس کے بعد 2 روایتیں آتی ہیں، 2 الگ الگ روایتیں، جس میں یہ آتا ہے کہ پہلی روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے ایک ساتھی کو، جب بکریاں چرایا کرتے تھے، بہت پہلے کی بات ہے، ابھی میں 35 سال والی بات نہیں، ایک روایت ہے جس میں ضعف ہے، کمزوری ہے، ضعیف روایت ہے. وہ اس روایت کے بارے میں مجھے تھوڑا سا بات کرنا ہے، اس لیے میں آج اس پر بات کر رہا ہوں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت پرانا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے اس وقت کا یہ معاملہ ہے. حقیقت اس سے پرے ہے، ضعیف روایت ہے. دیر از اے بگ کویسچن مارک، یہ صحیح ہے کہ نہیں کر کے، بلکہ ضعیف روایت ہے تمام محدثین کے نزدیک. تو محدثین نے کہا ہے کہ یہ جو روایت ضعیف ہے. کون سی روایت ہے یہ؟ کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وہ بکری جو چرایا کرتے تھے، ان کا ایک ساتھی ہوا کرتا تھا، وہ بھی اپنی قسم کی بکریاں چرایا کرتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا کہ میری بکریوں کی تم دیکھ بھال کر لو، یہاں کہیں مجھے گانوں کی محفل کی آواز سی آ رہی ہے، لوگ کوئی وہاں فنکشن کچھ چل رہا ہے، ہو سکتا ہے شادی کی کوئی رسم ہو، وہاں پر کچھ چل رہا ہے، میں وہاں جا کر کے کیا ہو رہا ہے دیکھ کر کے آنا چاہتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، جبکہ اپنی بکریوں کے ریوڑ کو اس کے حوالے کر دیا. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ ہو آؤ، میں دیکھ لیتا ہوں. تو راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی قریب پہنچتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غش طاری ہو جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور وہیں رات گزر جاتی ہے. دوسرے دن جب ٹھیک ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آتا ہے، جاگتے ہیں، بلکہ
صبح ہونے کے بعد جب جاگتے ہیں سورج کی کرنوں کی وجہ سے، تب واپس اپنے اس دوسرے ساتھی کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو ایسا ایسا ہو گیا تھا کر کے. پھر ایک اور موقع آتا ہے یا پھر دوسرے ہی دن پھر اس طریقے سے ایسا ہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم دیکھو میں جا کر کے وہاں کیا پارٹی چل رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، وہ دیکھ کر کے آنا چاہتا ہوں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طریقے سے وہاں پر پھر بے ہوش ہو کر کے پھر گر جاتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، پھر رات گزر جاتی ہے، پھر سویرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جاگتے ہیں تو پھر واپس. اس کے بعد دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طرح کی پارٹیوں کا رخ نہیں کیا. اس طریقے سے الفاظ آتے ہیں. دا باٹم لائن از یہ روایات ضعیف ہیں. آپ میل کرانے کی کوشش کریں نا، کامن سینس لگانے کی کوشش کریں. اگر حدیثوں میں وہ تو ہے، حدیثوں پر اس کی خوب جانچ پڑتال کرنے کے بعد محدثین نے کہا ہے کہ یہ حدیثیں دونوں کے دونوں ضعیف ہیں یا یہ حدیث ضعیف ہے کر کے. مگر جو بات میں کامن سینس والی بتا رہا ہوں، ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹی سی عمر کے تھے، 4-5 سال کی عمر کے تھے، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو سرجری جسے ہم کہتے ہیں اوپن چیسٹ سرجری، وہاں سے اس وقت آپ کے دل میں سے شیطان کا وہ جو حصہ ہے وہ نکال کر پھینک دیا گیا تھا. اب شیطان کا حصہ نکال کر پھینک دیے جانے کے بعد بھی ہاؤ از اٹ پاسبل، یہ کیسے ممکن ہوا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر یہ شیطان کا حصہ نکالنے والی بات غلط ثابت ہو جائے گی. جبکہ احادیث سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بات آتی ہے کہ ہاں. اور میں نے کہا نا صحابہ نے بھی دیکھا ہے کہ آپ کا چیسٹ پر وہ سوچز کے نشان جیسے سلتے ہیں ان کے نشان بنے ہوئے تھے. تو صاف بات یہ ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے. اب جب یہ صحیح ہے تو لازمی بات ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اس پر چوٹ لگے گی. اور محدثین نے بہترین طریقے سے کام کر کے، میرے پاس تفصیلات کا وقت نہیں ہے کہ میں کون اس میں سے بندہ ہے جس کی بات پر ضعف ہے، جس کے طرف جس کا نام لے کر کے محدثین وغیرہ نے جرح کی ہے، ان تفصیلات میں ہم جانا نہیں چاہتے اور تھوڑا سا ایریلیونٹ بھی لگے گا یہاں پر. تو باٹم لائن یہ ہے کہ وہ 2 راتوں کی جو بات ہے ضعیف ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں جیسے لوگ دوسرے بھی بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے اور یہ حسن حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. صحیح میں ایک چھوٹی سی کیٹیگری ہوتی ہے حسن کر کے، وہ حدیث ہے یہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ طواف کر رہے ہیں. زید ابن حارثہ یہ اصل میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام ہیں، اور جب خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شادی ہو جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو بطور گفٹ اس غلام کو ہدیہ کر دیتی ہیں، تحفے کے طور پر زید بن حارثہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی ہیں خدیجہ رضی اللہ عنہا. اب آزاد ہیں یہ غلام. تو یہ زید بن حارثہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بار طواف کر رہے ہوتے ہیں، بعثت سے پہلے، نبی بنائے جانے سے پہلے کی بات ہے. یہ ایک بار طواف کر رہے ہوتے ہیں. میں اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اس روایت کی میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. یہ طواف کرتے جا رہے ہیں، ایک بار زید بن حارثہ نے وہاں پر کچھ بت رکھے ہوئے تھے، ان کو چھونا چاہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی دیکھا روک دیا، ڈونٹ ٹچ، ان بتوں کو مت چھونا، یہ غلط ہے. تو ٹھیک ہے، اس سرکمامبولیشن میں، اس طواف کے اس چکر میں نہیں چھوا انہوں نے. پھر دوسری مرتبہ جب پھر سے طواف کرنے لگے، پھر سے اسی طریقے سے جسٹ ٹو کنفرم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتانا چاہتے ہیں کر کے، کنفرم کرنے کے لیے پھر سے ان بتوں کی طرف آگے بڑھے چھونے کے لیے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا، زید بن حارثہ کو. پھر اس کے بعد زید بن حارثہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ واللہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے سے پہلے بھی کبھی بھی بتوں کی پرستش کرتے ہوئے، بلکہ بتوں کو چھوتے ہوئے تک نہیں دیکھا. یہاں تک کہ وہ مجھے روکا کرتے تھے بتوں کو چھونے سے، اس کے بعد میں نے بھی کبھی بت نہیں چھوئے. تو اس سے اسٹیبلش یہ کرنا چاہتے ہیں سیرت النبی جو بھی لکھتے ہیں، جنہوں نے بھی سیرت کی، اور خاص طور سے اوتھینٹکلی جنہوں نے سیرت لکھی ہے، وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ 40 سال میں تو نبوت ملی ہے، پھر 40 سال والی زندگی کے پہلے 40 سال یعنی فرسٹ 40 ایئرز ہوں یا بعد کی زندگی، کبھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور سے نہ مدد طلب کی، اللہ عز و جل کے علاوہ نہ کسی اور کا سجدہ کیا، نہ کسی اور کی تسبیح کی. زندگی بھر نبوت ملنے سے پہلے بھی یہی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحنث کے طور پر کیا کرتے تھے. تحنث، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم تحنث، یا یہ اصل میں تحنث یا تحنف دونوں فا کو فا سے بدل کر بھی پڑھتے ہیں اس کو، اور تحنف آتا ہے حنفیہ سے.
کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف پر جو بندہ ہوتا ہے اور تحنفاً جو اپنی عبادت میں لگا ہوتا ہے اس کو حنفی کہتے ہیں، یا اس دین کو دین حنیف کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعثت سے پہلے، نبی بنائے جانے سے پہلے کافی عرصے تک جب غار حرا میں جایا کرتے تھے تو تحنث نامی، اچھا تحنث کسے کہتے ہیں؟ اب آپ کو جب پتہ چلے کہ فلاں چیز غلط ہے، عبادت کے طور پر آپ کو جب پتہ چلے کہ یہ بندہ جو کر رہا ہے یا یہ جو سوسائٹی کر رہی ہے، ہماری جماعت جو کام کر رہی ہے، وہ دین کے نام پر دھبا ہے، دین میں نہیں ہے ایسی کوئی چیز، میں لہٰذا اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا، میں اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لیتا ہوں۔ آپ ان کو اور آپ کو، اپنے آپ کو ان سے جب سیپریٹ کر لیتے ہیں اور اس سلسلے میں یا اس راستے میں یا اس پروسیس میں جو آپ اللہ عز و جل کی طرف یکسو ہو کر کے عبادت کرتے ہیں، اسے تحنث کہا جاتا ہے۔ اس میں انسان یہ کرتا ہے کہ ایک تو اللہ عز و جل کی عبادت کرتا ہے اور اپنے آس پاس اللہ عز و جل نے جو نشانیاں بکھیری ہیں، پہاڑ ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، نباتات، پیڑ پودے ہیں، دوسری مخلوقات ہیں، ان میں دیکھ کر کے اللہ عز و جل کی نشانیاں ٹٹولنے لگتا ہے، ان کو دیکھ کر کے اللہ عز و جل کو ریکگنائز کرنے کی، پہچاننے کی کوشش کرتا ہے۔ اس چیز کو یہ ایک قسم کی اور ایک خطبہ ہو سکتا ہے اس پر، تفکر یعنی تدبر ہے، تفکر ہے، اللہ عز و جل کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا، یہ ایک قسم کی ان اٹ سیلف ایک عبادت ہے، یہ ایک الگ ہی ورٹیکل ہے یہ، اور یہ دل کی عبادات میں آتی ہے۔ یہ کسی اور دن انشاءاللہ تعالیٰ اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ تو یہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے اس سے پہلے بھی بارہا اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو ان کا وقار بڑھتا جاتا ہے، اور یہاں آج اتنے دیر میں ہم نے یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے، نبی بنائے جانے سے پہلے بھی اور بعد بھی ہمیشہ شرک سے، خرافات سے دور رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اس وقت جو ماحول تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے والے ہیں، اس وقت کا جو ماحول تھا، میں نے اس سے پہلے بھی خطبات کے دوران بھی بات، یہی خطبہ دیتے ہوئے کہیں ایک بار بات کہی ہے کہ دور دور سے، یعنی ورلڈ اوور جہاں کہیں یہودی رہا کرتے تھے، وہ یہودی یہاں مدینے کے آس پاس آ کر ڈیرا ڈالنے لگے، بسنے لگے، اس انتظار میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا وقت قریب ہو چکا ہے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوں گے ہجرت کر کے۔ ان کے صاف الفاظ میں آتا ہے، اسی لیے قرآن میں جگہ جگہ آیات آتی ہیں، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ پچھلی مرتبہ بھی ہم نے اس پر بات کی ہے کہ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو بڑی آسانی سے پہچان لیتا ہے، اتنی ہی آسانی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ پہچانتے تھے، اور اتنی واضح نشانیاں، اتنی کلیئر کٹ نشانیاں تھیں کہ ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد، ان کو میچ کرنے کے بعد یہ نبی ہے بولنا، اس سے چوکنا ناممکن، اتنی آسانی سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے۔ تو اس پروسیس میں کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کرنے کے بعد، یعنی نبی بنا کر کے بھیجے جانے کے بعد ہجرت کرتے ہوئے یہاں آئیں گے، تو یہ لوگ یہاں پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ کئی لوگ، میں نے کہا بھی اس سے پہلے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، یہ سب لوگ یہاں پر آ کر کے رکے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک شخص ہے جس کا نام ابن الحیبان، ایک اور روایت میں ابن التحیان کر کے نام آتا ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک ایسا عبادت گزار شخص تھا۔ یاد ہے میں نے آپ سے کہا تھا بہت پہلے، ان اللہ نظر الی اہل الارض عربہم وعجمہم فمقتہم الا بقایا اہل الکتاب کر کے، بہت پہلے، شاید فرسٹ سیشن، سیکنڈ سیشن میں ایک بات آئی تھی ہمارے کہ اللہ عز و جل نے ایک وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے بہت پہلے کی بات ہے، اہل زمین پر، زمین والوں پر نظر ڈالی تو اللہ عز و جل نے ریزنٹ کیا، اللہ عز و جل کو بہت برا لگا، سوائے چند لوگوں کے کوئی توحید پر نہیں تھا اس وقت بات کی تھی ہم نے، الا بقایا اہل الکتاب، یعنی اہل کتاب میں سے، یہود اور نصرانیوں میں سے کچھ کو چھوڑ کر کے باقی سب شرک میں ملوث تھے۔ ان میں سے ایک اہل کتاب، یعنی اس وقت کے وہ اہل کتاب جو اس وقت کے سچے مسلمان تھے، ان میں سے ایک یہ شخص تھے ابن الحیبان۔ یہ جب ان کی موت کا وقت آیا تب انہوں نے اپنے قبیلے سے کہا، یہاں مدینے میں رہتے تھے یہ، جب ان کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے قبیلے والوں سے کہا کہ دیکھو تمہیں کیا لگتا ہے، میں جس زمین سے ہوں، سیریا کی زمین سے، شام سے تھے وہ، میں جس زمین سے آیا ہوں وہاں کی آب و ہوا دیکھو، وہاں کی لائف سٹائل دیکھو، وہاں کی لکشری دیکھو، وہاں کتنی ایڈوانسمنٹس ہیں وہ دیکھو، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے وہاں پر عیش و عشرت میں رہتا ہے انسان،
شراب، شباب، کباب، ہر چیز وہاں ہوتی ہے. ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے میں ایسی بستی میں جہاں فقر ہے، فاقہ ہے، بھوک مری ہے، جنگیں ہیں، جہالت ہے، کیا لگتا ہے تمہیں میں اتنا سب عیش و عشرت کا سامان چھوڑ کر کے یہاں مدینے میں آ کر کے کیوں پڑا ہوں؟ میں اس وقت یثرب کہا کرتے تھے، کیوں لگتا ہے میں آ کر کے پڑا ہوں؟ اس نے کہا کہ دیکھو میری موت کا وقت قریب ہے، میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں یہاں آ کر کے اس لیے رکا ہوں کیونکہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو باتیں میں نے سنی ہیں وہ اب تب میں یہاں ہجرت کر کے آنے والے ہیں، ان کے آنے کا وقت ہو چکا ہے، مجھے تو سرپرائز ہے کہ اب تک کیوں نہیں آئے، ایسا اس نے کہا. تو اس کے بعد اس کی موت ہوگی. اسی طریقے سے ایک اور شخص جس کا نام بنی عبد الاشل میں سے ایک شخص ہے، اس کا بھی یہی ماجرا تھا، سلمہ ابن سلامہ ابن وقش رضی اللہ عنہ. یہ اس قصے کو بتاتے ہیں کہ میں جب چھوٹا سا بچہ ہوا کرتا تھا، چھوٹا سا بچہ 5 سال 7 سال کی عمر کا بچہ ہوا کرتا تھا، ہمارے اپنے پڑوس میں یہود کا ایک شخص رہا کرتا تھا جو بار بار آ کر کے آخرت کی باتیں بتاتا تھا کہ قیامت ہوگی، دوبارہ انسانوں کو اٹھایا جائے گا، اچھے کام کرنے والوں کو جنت ملے گی، نیک کام کرنے والوں کو جنت ملے گی، توحید پر رہنے والوں کو جنت، جو غلط کام کرتے ہیں، شرک پر ہوتے ہیں، ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا. تو یہ اس طریقے سے بار بار جب باتیں یہ اٹھایا کرتا تھا تو ہمارے اپنے قبیلے کے لوگ، ہمارے لوگ، کیونکہ وہ تھا یہودیوں میں سے اور ہم ٹھہرے مشرکین، یہاں کے عرب کے مشرکین ہم، تو ہمیں آ کر کے بار بار یہ جو نصیحت کیا کرتا تھا تو ہم لوگ پریشان ہوتے تھے کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ہماری ہڈیاں سڑ گل کر بھورا بھورا ہو جائیں گی، پاؤڈر جیسی ہو جائیں گی، دکھائی نہیں دیں گی پھر زمین میں مل جانے کے بعد. ایسے کیسے ممکن ہے کہ اللہ عز و جل صدیوں بعد پھر سے ہمیں دوبارہ اٹھا کر کھڑا کرے، پھر ہمارا امتحان ہو؟ یہ ہماری سمجھ سے باہر تھا. تو ہم اس سے پوچھا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے، اگر یہ تم کہتے ہو تمہاری بات یہ سب کچھ صحیح ہے تو اس کا کچھ ثبوت تو دو. تو تب یہ بندہ کہا کرتا تھا ہمیں کہ دیکھو یہ جیسے کچھ ٹائم چل رہا ہے، جیسے کچھ حالات ہیں، حالات سے صاف لگتا ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے، وہ نبی اسی چیز کی باتیں کرے گا، ہم اس نبی کے انتظار میں ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ نبی آئے، کب ہم اس کے پاس جا کر کے بیعت کر کے اس پر ایمان لے آئے، ہم انتظار میں ہیں ہم کر کے. اور کب آئے گا؟ نیکسٹ کوسچن انہوں نے پوچھا کہ ٹھیک ہے آئے گا بول رہے ہو، کب آئے گا یہ نبی؟ تب اس بندے نے کہا کہ سلمہ ابن سلمہ کو دیکھ کر کہا یہ چھوٹا سا بچہ ہے نا، اگر یہ اپنی پوری عمر پا جائے، مطلب کیا 60-70 تک کا اگر یہ ہو جائے تو ڈیفینیٹلی یہ بچہ اس نبی کو پالے گا، اس کو مل جائے گا یہ نبی، یعنی اس دور تک یہ پہنچ جائے گا. اگر یہ بچے کی عمر، اگر یہ بچے کی زندگی وفا کرے اس کے ساتھ اور یہ پوری عمر پا جائے اپنی، تو اس کو ڈیفینیٹلی مل جائے گا، اتنی اب تب میں اس کا آنے والا ہے. پھر سلمہ ابن سلامہ آگے چل کر کے کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے مدینہ ہجرت کر کے تو ہم آگے بڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لیتے ہیں، اور ان لوگوں سے کہا گیا کہ ارے بھائی جس نبی کا تم دعویٰ کر رہے تھے وہ تو آ گئے ہیں، قباء پہنچ گئے، پھر مدینہ سٹی پہنچ گئے، یعنی جہاں پر مسجد نبوی بنی وہاں پہنچ گئے، رہنے لگے ہیں، جاؤ مل لو، جا کر کے ایمان لے آؤ، یہی تو نبی ہے جس کے بارے میں تم بتایا کرتے تھے. تو کہتے تھے کہ نہیں، یہ ہمارا نبی نہیں ہے. کیوں؟ بغین، قرآن کے الفاظ آتے ہیں من عند انفسہم، کہ ان کے اندر جو ہے ایک قسم کا بغض تھا، انہیں چاہیے تھا کہ یہ نبی جو آتا بنو اسحاق میں سے آتا، بنو اسحاق میں سے، یعنی اسحاق علیہ السلام کے بعد پھر کئی انبیاء آئے ہیں، انہی لڑیوں میں موسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، انہی لڑیوں میں سے سب آئے ہیں. یہاں بنو اسماعیل علیہ السلام کے بچوں میں سے پھر کوئی نبی نہیں بنا ہے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ میرے بچوں میں بھی نبیوں کو بھیجنا. تو یہ اس لینیج میں سے نہ آ کر کے اسماعیل کی لینیج میں سے، یعنی ہم اہل کتاب کی، یہود کی، ہماری نسل میں سے نہ آ کر کے، جن کے ساتھ ہم روز اٹھے بیٹھے لڑتے رہتے ہیں، بار بار ہم دھمکی دیتے ہیں ان لوگوں کو کہ جب ہمارا نبی آئے گا تو ہم تمہاری تکہ بوٹی کریں گے، عاد اور ارم کو جس طریقے سے مسل دیا تھا، کچل دیا تھا، ویسے تمہارا حشر کریں گے. یہ ایسا لوگ کہنے والے جب انہوں نے دیکھا کہ جس قوم کو ہم دھمکیاں دے رہے ہیں، نبی کا اصل میں بھیجا جانا اسی قوم میں ہوا ہے، نبی آیا بھی ہے تو وہاں سے، اب کیا کریں گے؟ جھٹلاؤ. اور ان کا ایسا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے سولی چڑھانے کا جو پلان کیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام سولی نہیں چڑھے ہیں، غلط فہمی میں نہ رہیں. کئی انسنٹ اور
ان پڑھ مسلمان بچے بچیوں کا یہ خیال ہے کہ وہ جو سولی پر لٹکائے گئے ہیں نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، کئی وہ غلطی سے، کیونکہ علم دین کا علم نہیں ہے تو مان لیتے ہیں کہ شاید وہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا نہ انہیں سولی دی گئی. تو ان کا پلان ضرور یہ تھا، اور ان کے پاس ہوتا بھی تھا ایسا کہ اگر کوئی نبی مر جاتا تو فوراً دوسرا نبی ان کے اندر سے کھڑا ہو جاتا. تو انہیں یقین تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام موسٹ پاورفل کائنڈ آف انسان، ایک مکہ کیا مارا، بندہ شہید مر ہی گیا تھا وہ بندہ ایک خالی مکے سے. تو اتنا پاورفل انسان جب ان کا نبی بن کر کے آیا ہے تو، اور پھر اس کے بعد یوشع علیہ السلام، ان کے جو شاگرد تھے موسیٰ علیہ السلام کے، یہ کیسے تھے؟ یہ بھی پاورفل. جب یہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے چلے ہیں تو کیا کہتے ہیں وہ؟ اے سورج تو بھی اللہ کی عبادت پر معمور ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہے، میں بھی اللہ کے حکم کے تابع ہوں، میں اس کو فتح کرنے چلا ہوں، لہٰذا اب غروب مت ہونا کیونکہ مجھے غروب ہونے سے پہلے بیت المقدس فتح کرنا ہے، رک جا، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی پرمیشن سے رک جا. تو سورج آگے بڑھنے سے رک جا. تو انہوں نے دیکھا یہ سب کہ ہمارے اتنے پاورفل نبی ہوتے ہیں. اب جب عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، لو تھائی نیبر، اپنے پڑوس سے پیار کرو، وہ روایات آتی ہیں، ہماری روایت نہیں ہے، ان کی اپنی کتابوں میں باتیں آتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے تھے کہ جب کوئی تمہیں اس گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی آگے کرو. تو یہ جو ہلکا پھلکا نرم ٹائپ آف نبی ہے یہ نہیں چلے گا ہمیں، لہٰذا اس کی سولی چڑھو، ایک اور نبی آئے گا. تو ان کا اس وجہ سے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینی چاہی تھی. تو خیر یہ تو ہوا نہیں. تو اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو انہیں امید تھی کہ یہاں سے آئیں گے، ہمارے اپنی لینیج سے آئیں گے. سامنے والے لینیج سے آئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس کو اب برداشت نہیں کریں گے، جب تک ہم زندہ ہیں اس کے ساتھ دشمنی کا معاملہ جاری رکھیں گے. ایسا کرتے کرتے وہ سلمہ بن سلمہ آگے کہتے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے کبھی دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے نہیں آیا. اسی حساب سے ایک اور واقعہ آپ کے سامنے، اللہ المستعان، یہ واقعہ دل ہلا دینے والا واقعہ ہے. سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کی اپنی جد و جہد کا، کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیسی تڑپ اٹھائی، کتنا تڑپتے تھے یہ کہ ان کو صحیح دین مل جائے، ان کو دین حنیف مل جائے کر کے. تو اس سلسلے میں جو روایات آتی ہیں اس میں سے میں نے جہاں سے روایت لی ہے وہ امام احمد کی مسند سے روایت لی ہے، اور اس میں جو ہے سلمان فارسی کا خود واقعہ اپنی زبانی نقل ہے. آئیے اس واقعے کو سن کر اس سے آگے بڑھنے کی بات سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں بہت چھوٹا سا بچہ تھا، میرے والد کا میں بہت چہیتا تھا، مجھے میرے والد بہت پیار کیا کرتے تھے. شاید میں بہت خوبصورت بھی تھا، بہت اچھا بھی تھا، دیکھنے میں اچھا لگتا تھا. تو میرے والد صاحب مجھے ساری دنیا سے بڑھ کر، یعنی ان کے پاس دنیا میں جو کچھ حاصل ہے، ویسے وہ اس وقت کے، اس زمانے کے، اپنی جگہ کے جہاں وہ تھے اس کا نام جئی اصفہان میں، یعنی ایران کے ایک علاقے اصفہان میں ایک مقام ہے، اس کا نام ہے جئی. وہاں کے یہ میئر ہوا کرتے تھے، اتنا بڑا ان کا رتبہ تھا، رئیس ہوا کرتے تھے وہاں کے یہ. تو ان کے پاس بہت کچھ تھا، بلکہ ان کے پاس زبردست اسٹیٹ تھا، اپنا باغات تھے اپنے. تو ایسا انسان، دولتوں میں پلنے والا انسان، تو ان کے جہاں اتنی ساری دولتیں، اتنی زبردست لائف ان کی تھی، لکشری ان کے پاس تھی، ان میں جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے سلمان، تو یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے اپنے پاس جو کچھ نعمتیں زیادہ حاصل ہیں نا، ان سب میں سب سے زیادہ مجھے تم پسند ہو، سب سے پیارے تم ہو، سب سے مجھے محبوب تم ہو، یہ کہا کرتے تھے. تو اتنی محبت تھی سلمان کی اپنے والد صاحب، ان سے جتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت تھی کہ وہ گھر کے باہر بھی جانے دیا نہیں کرتے تھے. ان کو ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھنا، جیسے کسی لڑکی کو گھر کے اندر رکھا جاتا ہے ویسے ان کو گھر کے اندر رکھا کرتے تھے، اور خود کام پر جانا کرنا، سب اپنے اسٹیٹ کو سنبھالنا کرنا کرتے تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ میرے والد صاحب نے اس اسٹیٹ میں اپنا ایک مکان بنانے کی سوچی. وہ اپنے باغات وغیرہ جو تھے، کہا کہ میں اپنے مکان کو وہاں ایک نیا گھر بناتا ہوں کر کے. وہ گھر جب بنانے کی سوچی تو اب یہ باقی جو اسٹیٹ کو سنبھالنا کرنا ہے اس پر ان کا دھیان کم رہنے لگا.
اور میں اس وقت اتنا عبادت گزار تھا, مجھے اپنی عبادت سے, اپنے دین سے اتنا شوق تھا, میں اتنا نیک تھا اس وقت کہ اس وقت کے جو لوگ ہوا کرتے تھے انہوں نے مجھے, اور وہ اس وقت بائی دا وے میجینز کہہ لیں یا زورواسٹرینز کہہ لیں, آگ کی پوجا کرنے والے, ان میں سے یہ لوگ ہوا کرتے تھے, اور یہ بڑا چیف تھا ان کا والد, ان کا باپ. تو یہ کہتے ہیں کہ میری عبادت کے شوق کو دیکھ کر کے وہ جو اپنا ہمارا عبادت گھر تھا اور اس کی کمیٹی کے جو بڑے بڑے لوگ تھے, انہوں نے مجھے اس آگ پر پابند کر دیا تھا کہ تم اتنے نیک ہو, تم عبادت گزار ہو, تم ہمیشہ عبادت میں لگے رہنا چاہتے ہو, دیکھو ایک کام کرنا کہ تم ہمیشہ اس آگ کی حفاظت کرنا. اچھا, زورواسٹرینز کا جو اپنا دین ہے وہ تھوڑی سی اگر بات ہو اس پر تو وہ روشنی اور تاریکی پر مبنی دین ہے, اسی وجہ سے وہ ہمیشہ اس آگ کو جلتے بھڑکتے رہنے دینا چاہتے ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی آگ بجھ جائے. تو اس حساب سے سلمان فارسی کو انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ اس آگ کی, چھوٹے بچے ہیں یہاں, اس آگ کی دیکھ بھال کرو, اس کو کسی بھی صورت بجھنے نہ دو. تو یہ ہمیشہ اس آگ کی حفاظت میں لگے رہا کرتے تھے, ہمیشہ اس آگ کو کسی صورت بجھنے نہیں دیتے تھے. تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے جب والد صاحب نے اپنا گھر بنانے کا ارادہ کیا تو مجھ سے کہا کہ تم ذرا جا کر کے اسٹیٹ کی آج میری دیکھ بھال کر لو, کام وام جو چل رہا ہے اس کو دیکھ آؤ. تم تھوڑے سے لڑک پن میں آ گئے تھے ابھی, یہ تو دیکھ آؤ تم, میں اپنے گھر کے کام میں لگا ہوا ہوں, گھر کو بنانے کے کام میں لگا ہوں, میں شاید دیکھ بھال نہیں کر پاؤں گا, تم جا کے دیکھ کر کے آؤ. تو یہ نکلتے ہیں جانے کے لیے. اب اپنے اسٹیٹ کو جب جانے والے ہیں, جانے لگے ہیں, تو راستے میں ان کے ایک چرچ دکھائی دیا ان کو. جیسے ہی چرچ دکھائی دیا اس پر نظر پڑی, دیکھا کہ لوگ عبادت میں مہو ہیں, عبادت میں مگن ہیں. تو اندر کی طرف چلے گئے, اس گرجا گھر کی طرف, اس چرچ کی طرف کھینچے چلے گئے. وہاں پہنچ کر کے دیکھا کہ یار کتنی پیاری عبادت ہے ان کی, اور کتنا اچھا لگتا ہے ان کا دین. میرے دین سے تو کافی اچھا دین ہے. میرے دین کی حالت دیکھو, مجھے اپنے دین کو باقی رکھنے کے لیے, جس کی میں عبادت کرتا ہوں, اس آگ کو باقی رکھنے کے لیے مجھے لگنا پڑتا ہے یہاں پر. یعنی یہ آگ خود اپنے آپ کو جلائے نہیں رکھتی ہے, یہ آگ میری محتاج ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں. یہاں تو ایسا نہیں ہے معاملہ. تو یہ کتنا اچھا دین ہے, کتنے اچھے طریقے سے لوگ عبادت میں لگے ہوئے ہیں. تو انہوں نے جا کر کے کہا وہاں کے لوگوں سے کہ آپ کا دین مجھے میرے اپنے دین سے بڑا پیارا لگتا ہے. کرسچنس کو جا کر کے کہا, تو کیا صورت ہو سکتی ہے کہ میں بھی آپ کا دین سیکھوں, مجھے اس دین میں کوئی دلچسپی نہیں ہے, زورواسٹرین بنا رہنا نہیں چاہتا میں, آگ کی پوجا کرنا نہیں چاہتا میں, مجھے آپ کے دین میں, آپ کی عبادت میں بڑی مٹھاس, بڑی نرمی اور بڑی لگن دکھائی دیتی ہے, تو میں آپ کا دین سیکھنا چاہتا ہوں, کیا کروں میں. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا جو مین سینٹر ہے, ہمارے اپنے دین کا مرکز, وہ جو ہے سیریا میں, شام میں ہے, وہاں چلے جاؤ آپ, وہاں جا کر کے سیکھ لو. اچھا, تو مجھے وہاں جانا پڑے گا. تو جیسے کیسے جایا جاتا ہے, کہاں ہے, باقی ساری ڈیٹیلز لی انہوں نے, اور دن بھر اسی چرچ میں لگے رہے. ان کی عبادتوں کو دیکھتے رہے, ان کے اعمال کو دیکھتے رہے, ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا, کھانا پیا کیا, صبح سے شام تک وہاں. اور اپنا جو والد صاحب نے جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ بھول گئے. رات ہو گئی, جب سورج پوری طریقے سے ڈھل گیا تب احساس ہوا کہ ارے مجھے گھر واپس جانا ہے, مجھے تو والد صاحب نے کسی کام سے بھیجا تھا, اب تو میں اس کام کو جا نہیں سکتا. تو رات دیر گئے, جب گھر پہنچے ہیں تب تک میں نے کہا نا کہ یہ والد صاحب ایسے تھے کہ اس بچے سے, سلمان سے بہت پیار کرتے تھے, لڑکیوں کی طرح گھر کے اندر بند کر کے رکھا کرتے تھے. شام ہو گئی, ابھی تک یہ نہیں آئے ہیں, دیکھ کر کے اپنے کارندوں کو انہوں نے دوڑا دیا, اپنے جو ورکرز تھے ہر ڈائریکشن میں دوڑا دیا. کہاں چلا گیا سلمان, دیکھ کے آؤ, پتہ نہیں کوئی ابڈکٹ تو نہیں کر کے لے گیا ان کو, کہیں کچھ ہو تو نہیں گیا اس کے ساتھ, پتہ کرو. چار طرف لوگوں کو دوڑا دیا. اب یہ سلمان یہاں واپس آتے ہیں تو پریشان ہو کر کے پوچھتے ہیں, بیٹا سلامتی تو ہے تمہارے ساتھ, سلامت تو ٹھیک ٹھاک تو ہو, تم کہاں تھے تم. تو انہوں نے ماجرا بتایا کہ اصل میں جا رہا تھا آپ ہی کے کام کے لیے, راستے میں جو چرچ دیکھا تو آئی واز بلون اوے, مجھے دیکھ کر رہا نہیں گیا. اتنی زبردست عبادت کا طریقہ ان کا, وہ سیدھے اللہ سے وہ جب کہنے لگے تو فوراً والد صاحب نے بھانپ لیا کہ بچے کا انٹرسٹ اب ہمارے دین میں نہیں رہا. اب یہ بچہ اگر میں اس کو چھوڑوں گا تو جمعہ پتہ نہیں 8 دن 4 دن میرے دین کو چھوڑ دے گا, عیسائیت قبول کر لے گا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا, آپ غلط ہو, ایسے نہیں سوچتے, ہمارا دین, ہمارے اپنے پرکھوں کا دین, قالوا وجدنا آباءنا, یہ باتیں ہمارے ماں باپ نے یہ سب کہا, یہی آج بھی یہی ہوتا ہے
کتنے سارے ایسے ہمارے ہی اپنی برادری میں کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے, جو جانتے ہیں کہ سلفیت, اہل الحدیث بنے رہنا اور سلفیت کے قریب آنا, سلفیت میں داخل ہونا, یعنی اگر آپ سچے مسلمان ہو تو آپ سلفیت میں آپ کو کہیں کوئی رکھنا نہیں دکھائی دے گا, سلفیت آپ کو ڈیویٹڈ نہیں دکھائی دے گی, پھر بھی وہ اسی محاذ پر رہتے ہیں, وہیں جمے رہتے ہیں. ریزن نہیں, ہمارے والد صاحب نے ایسا کہا, ہمارے چچا نے ایسا کہا, میرے ماموں نے ایسا کہا, میرے ماموں مجھے ڈانٹتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہاتھ کاٹ دوں گا اگر تم یہاں ہاتھ باندھو یہاں نہ باندھو, اس طریقے سے. تو یہ ہمیں ہمیشہ کرنا چاہیے. امام ابن تیمیہ کا اپنا قول ہے کہ ہر مسلمان بندے کو ہمیشہ اس جستجو میں لگے رہنا چاہیے کہ میں جس دین پر ہوں, میں جس مسلک پر ہوں, میں جس منہج پر ہوں, آیا وہ صحیح ہے یا نہیں. اگر صحیح نہیں ہے تو مجھے صحیح کی تلاش ہمیشہ کرنی چاہیے. تو یہ تلاش سلمان فارسی کو بھی تھی. تو اس تلاش میں سلمان فارسی جب یہ گرجا گھر جا کر کے واپس آتے ہیں, باپ نے دیکھا کہ بیٹا نکل جائے گا ہاتھ سے, تو فوراً ہاتھ میں بیڑیاں, پیروں میں سنکلیاں ڈال کر کے گھر میں باندھ کر کے رکھ دیا. ان کو یہ اندازہ تھا کہ میں 4 دن اس طریقے سے اس کو باندھ کر کے رکھوں گا, 5ویں دن اس کا بھوت اتر جائے گا, یہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا کر کے. مگر ان کی جو ضد تھی وہ ضد کے پکے تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں, میں بیڑیوں میں بھلے ہی جکڑا رہوں, میں کوشش میں لگا رہتا ہوں ان سے دوبارہ کانٹیکٹ کرنے کی. تو جیسے تیسے کر کے انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ, جو گھر کے قریب جو چرچ تھا, ان لوگوں کے ساتھ جیسے تیسے کر کے کانٹیکٹ کیا اور کہا کہ اگر اگلا کوئی قافلہ ایسا ہو, اگلی کوئی ایسی کنٹینجنٹ ہو, کوئی ایسی ٹیم ہو جو وہاں سیریا شام کو جا رہی ہو, تو مجھے پلیز بتانا, میں جانا چاہتا ہوں وہاں پر. تو ٹھیک ہے کہا ان لوگوں نے. تو جب قافلہ شام سے ہوتے ہوئے یہاں پہنچا ان کے پاس, یہ کہاں رہتے تھے, میں نے کہا آج کا جو ٹوڈیز ایران جہاں ہے وہاں رہا کرتے تھے یہ. تو جب قافلہ آیا تو ان میں سے ان کرسچنز میں سے ایک آدمی نے آ کر کے چپکے سے خبر کر دی کہ سلمان دیکھو قافلہ آ چکا ہے, جانے کی تیاری کر لو, یہ قافلہ اب تب میں نکل کے چلا جائے گا. تو انہوں نے آہستہ آہستہ تیاریاں شروع کی جیسے تیسے کر کے. اب جب یہ قافلہ واپس جانے لگا تو کہا جاتا ہے کہ ان کرسچنز میں سے کچھ نے آ کر کے ان کی بیڑیاں کھول کر ان کو بھگا کر لے جانے میں مدد کی, اور یہ نکل کر اپنے گھر سے نکل کر پہنچے. 3 دن کے بعد وہ اس قافلے سے جا ملے جو شام کی طرف جا رہا تھا, اس میں سوار ہو گئے, اس قافلے کے ساتھ نکل گئے, نکل کر سیریا کی طرف کوچ کر گئے, آگے بڑھنے لگے. یہاں باپ کو جیسے ہی پتہ چلا کہ بیٹے نے بیڑیاں کھول لی ہیں, سنکلیاں توڑ لی ہیں, زنجیریں توڑ کر کے نکل چکا ہے, تو اپنے پھر سے کارندے دوڑائے کہ دیکھو کہاں گیا, کیا ہوا, کدھر ہوا کر کے. تب تک یہ نکل چکا تھا قافلہ ان کا, اب یہ اپنا ہاتھ ملتے رہ گئے اور یہ چلے ہیں سیریا کی طرف, شام کی طرف. اچھا یاد رکھیں ایک کہ آج کا سیریا اور اس وقت کا سیریا, آج کا شام اور اس کے شام کے جیوگرافیکل جو لوکیشن ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے, وہ کسی اور دن اس پر بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ نہیں ہے کہ آج کا سیریا اور اس وقت کا سیریا ایک ہی تھا, الگ الگ ہے تھوڑا سا. ہاں, تو وہ اس وقت کے سیریا کے لیے, اس وقت کے شام کے سفر کے لیے نکل گئے. ہوتے 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 سفر ختم ہوا اور وہ سیریا پہنچ گئے. سیریا پہنچنے کے بعد اپنے اس مرکز میں گئے جہاں پر انہیں کہا گیا تھا کہ اس مرکز میں تعلیم ملتی ہے, وہاں جا کر کے تم کرسچن بن جانا, تعلیم حاصل کر لینا. تو وہاں کے جو بڑا تھا, وہاں کا جو سب سے بڑا ہوتا ہے اس کو بشپ کہتے ہیں, تو اس کے پاس جا کر بیٹھے, یہ کہا کہ دیکھو مجھے تمہارا اپنا دین بہت پیارا لگتا ہے, میں تمہارے دین میں داخل ہونا چاہتا ہوں, میں اصل میں مجوسیت سے ہوں, مجھے مجوسیت پسند نہیں آتی. وہ سارا ماجرا بتایا انہوں نے, اور کتنا اپیل کرتا ہے ان کا ریلیجن یہ بتایا انہوں نے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ میرے پاس رہ جاؤ, میں دھیرے دھیرے کر کے آپ کو دین سکھلاؤں گا. تو یہ دین سیکھنے لگے وہاں رہ کر کے. مگر چند ہی دنوں میں انہیں پتہ چل گیا کہ یہ جو بشپ ہے, جسے عربی میں اسقف کہا جاتا ہے, انہوں نے دیکھا کہ یہ بندہ صحیح نہیں ہے, اس کا کردار, اس کا کیریکٹر صحیح نہیں ہے. لوگوں کے پاس سے ہدیے, لوگوں کے پاس سے صدقے وغیرہ لیتا ہے, جو لوگ آ کر کے دے کر کے جاتے ہیں چیریٹی کے طور پر, بہت کچھ دیا کرتے ہیں لوگ آ کے, کوئی پیسہ دے جاتا ہے, کوئی سونا, کوئی زیور, کوئی چاندی, کوئی لتا, یہ سب دے جاتے ہیں. یہ اصل میں دیتے اس لیے تھے کہ جو مسکین ہیں, غریب ہیں, فقیر ہیں, ان لوگوں تک یہ مال پہنچے. عام طور پر صدقہ ہم اسی لیے کرتے ہیں نا. مگر یہ بندہ کیسا تھا, یہ ساری چیزیں ہڑپ لیا کرتا تھا. اپنا ایک کہیں تہخانہ بنا رکھا تھا اس نے, بیسمنٹ تھا, سیلر تھا اس کا, وہاں پر یہ سارا خزانہ لے جا کر کے چھپایا کرتا تھا. لوگوں کو محروم کر دیا. لوگ اس کا جو لوگ پیسہ لا کر دیتے تھے, سونا لا کر دیتے تھے, وہ ان لوگوں تک پہنچتا ہی نہیں تھا جو اس کے ڈیزرونگ ہیں, حقدار ہیں, مستحق ہیں اس کے. تو یہ اب یہاں پر انہوں نے جیسے ہی دیکھا کہ یار یہ بندہ اتنا گھٹیا ہے, بشپ بنا بیٹھا ہے, اور اس کی یہ کالی کرتوتیں ہیں,
انہوں نے سوچا بھی اسی وقت کہ میں جا کر کے لوگوں کو خبر کروں. اب میں اسی وقت اگر جا کر کے خبر کروں کہ یہ بندہ ایسا ہے تو لوگ مجھے سولی پہ لٹکائیں گے. کیوں؟ کیونکہ سب اس کی عزت کرتے ہیں, یہ اتنا بڑا بشپ ایسے نہیں بنا بیٹھا ہے, تو میں کیا کروں؟ کیونکہ جب میں کہوں گا کہ اس نے ایسا کیا, یہ لوگوں کے ساتھ ایسا کرتا ہے, ثبوت دکھاؤ, ایسے کیسے الزام لگا سکتے ہو, تمہیں آئے ہوئے تو یہاں 4 دن ہوئے ہیں, 8 دن ہوئے ہیں, ایسی کیسی باتیں, یہ مجھے الزام دیں گے. اور جب تک میں اس کے جہاں پہ اس نے خزانے چھپا رکھے ہیں وہاں تک لے جاؤں, وہاں سے ہٹا دے گا یہ خزانے, وہاں پہ کچھ نہیں ملے گا. تو میں کیا کروں؟ میں ایک کام کرتا ہوں, رک جاتا ہوں, صحیح موقع کی تلاش میں, انتظار میں رہتا ہوں. میں تو انتظار میں رہے. اور یہ یاد رکھیں سلمان ابھی نوجوان ہیں, 12, 15, 17 سال کی عمر کے نوجوان ہیں یہ, تو یہ انتظار میں ہیں. اور وہ جو بشپ تھا بہت بوڑھا تھا. کچھ ہی عرصے میں اس بوڑھے بشپ کی موت واقع ہو گئی. جیسے ہی یہ بشپ مر گیا تب جا کر کے سلمان نے گاؤں والوں سے بتایا کہ دیکھو یہ جو مر گیا ہے انسان, تم اسے بشپ مانا کرتے ہو, بہت بڑا متقی نیک پرہیزگار انسان سمجھتے ہو, نہیں, یہ پاکھنڈی ہے, یہ کھڑوس انسان ہے, یہ اس کا کیریکٹر برابر نہیں ہے. ارے کیسے باتیں کرتے ہو تم؟ میں بتاتا ہوں, چلو یہ تم صدقے دیا کرتے ہو نا, تم زیورات دیا کرتے ہو نا, یہ دیکھو کیا کرتا ہے ان زیورات کا. یہ وہ لے جا کر کے سیلر میں لے جا کے دکھایا تو 7 بڑے بڑے گھڑے تھے جس میں اس نے سارے زیورات وغیرہ ڈال رکھے تھے. لوگوں نے ڈسکور کیا, دیکھا یہ میری بہن کا, یہ میری ماں کا, یہ سب وہ زیورات وغیرہ سونے وغیرہ لوگ وہاں پڑے ملے. تو اس کے بعد کہا کہ اس خبیث کو ہم دفن نہیں کریں گے, بلکہ اس کو ہم سولی چڑھا دیں گے, مرے کو ہم سولی چڑھا دیں گے. اور پتھروں سے مارا ہے اس کو, سولی چڑھا کر کے پتھروں سے سنسار کیا ہے اس کو. تو مر جانے, اس کے چلے جانے کے بعد پھر ایک اور کو وہاں پر, کسی اور بندے کو وہاں پر اپوائنٹ کیا گیا, وہ اب نیا بشپ بن کے آیا. اور یہ بندہ اچھا تھا. اچھے سے میری مراد یاد رکھیں, یہ بندہ نیک تھا, دین عیسیٰ پر تھا, یعنی لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ پر تھا. یہ عیسیٰ کو 3 in 1 نہیں مانا کرتے تھے یہ لوگ, ان میں سے یہ تھا. یہ باقی سب تو پاکھنڈی تھے وہ. ہاں, ایک جیکوبائٹس تھا اس میں, یعقوبیہ, اور دوسرا نستوریہ. ہاں, یہ تیسرا جو فرقہ تھا وہ سچے دین پر تھا. یہ جو بشپ نیا بن کے آیا وہ سچے دین پر تھا. تو اس نے پھر سلمان کو اچھی باتیں بتانی, انجیل کے تعلق سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے, یہ وہ کر کے دین کی باتیں بتانے شروع کی اس نے. تو اس کے ساتھ رہنے لگے تھے سلمان. اتنی محبت ہو گئی تھی سلمان کو اس شخص سے, کیونکہ یہ نیک انسان تھا, سچا انسان تھا یہ, اور اس وقت کا مسلمان تھا یہ. تو ان پر نچھاور ہونے لگا, بہت محبت ہو گئی سلمان کو. اور پھر آخر میں اس کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ یہ بھی چونکہ بوڑھا تھا, کچھ ہی عرصے میں اس کے بھی انتقال کا وقت آیا. تو یہ جب اپنے بستر مرگ پر تھا, ڈیتھ بیڈ پر تھا, تو سلمان نے پوچھا اب تو تم انتقال تمہارا ہو رہا ہے, تم تو چلے جاؤ گے اس دنیا سے, سب کو جانا ہے, میں کیا کروں, مجھے کیا کرنا ہوگا, میں تمہارے بعد کس کے ساتھ رہ کر کے میں دین سیکھوں. تب اس بندے نے کہا دیکھو میں نہیں جانتا یہاں پر ہماری جہاں تم رہتے ہیں, وہ جہاں ہم رہتے ہیں, یہاں پر ایک بھی بندہ سچے دین پر نہیں ہے. سب کے سب یا تو جیکوبائٹس بنے ہوئے ہیں یا تو نستوریہ بنے ہوئے ہیں, کوئی بھی سچے دین پر نہیں ہے. لہٰذا ایک کام کرو, اگر تم عراق میں ایک جگہ ہے موصل نام کی, وہاں اگر تم جا سکتے ہو تو چلے جاؤ, جیسے تیسے کر کے وہاں پہنچو تم. اگر تم وہاں پہنچ جاتے ہو تو وہاں جانے کے بعد میں ایک نام بتاتا ہوں, اس بندے سے ملنا, وہ بھی ایک بشپ ٹائپ کا انسان ہے, وہ بھی ایک بڑا پادری ہے, وہ بھی سچے دین پر ہے, اس سے ملنا. یہی میں نے شروع میں کہا تھا نا آج کے درس میں بھی, کہ اللہ عز و جل نے زمین والوں کو دیکھا, سب سے نفرت ہوئی اللہ عز و جل کو ایکسپٹ بقایا اہل الارض, بقایا اہل الکتاب, کہ اہل کتاب کے کچھ لوگوں کو چھوڑ کر کے. یہ ان اہل کتاب میں سے تھا, یہ اچھے لوگوں میں سے, دیندار لوگوں میں سے تھا. تو اس نے کہا کہ موصل چلے جاؤ, وہاں جانے کے بعد جب تمہیں پہنچ جاؤ تو اس انسان سے ملاقات کرنا. تو جیسے تیسے کر کے یہ پھر سے سواری بورڈ کرتے ہوئے موصل پہنچتے ہیں. وہاں جا کر کے سارا ماجرا بتاتے ہیں کہ میں اسقف کے پاس تھا, وہ مر گیا, پھر اس نے مجھے میں دوسرے اسقف سے ملا, دوسرے بشپ سے ملا, اس نے جو ہے اپنے ساتھ مجھے کافی دیر تک رکھا, میں دین سیکھ رہا ہوں, مجھے اور سیکھنا ہے, اور اس نے مجھے آپ کا نام, آپ کا پتہ دے کر بھیجا ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں, آپ کے پاس دین سیکھوں. تو انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے,
رہ جاؤ میرے ساتھ تم, میں اپنے پاس تمہارے رہنے کا انتظام کرتا ہوں. رہنے لگے یہاں پر. پھر یہ بندہ بھی جو موصل میں تھا, میں لانگ سٹوری کو کٹ کر رہا ہوں, شارٹ کر رہا ہوں میں بھی, یہ بندہ جو موصل میں تھا اس کے بھی انتقال کا وقت آ گیا. دیکھیں اب یہاں پہ یہ نہ سوچیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ جہاں جہاں سلمان جا رہا ہے وہاں موتیں ہو رہی. نہیں, سلمان ابھی ینگ بوائے ہیں, ٹین ایجرز میں سے ہیں اپنے. یہ سلمان ابھی ایک ٹین ایجر ہیں, اور جن کو بشپ بنایا گیا ہے, اس طریقے سے فادرز پاسٹرز بنایا گیا ہے, یہ بڑے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں, عمر رسیدہ لوگ ہوتے ہیں. تو ان کی موت کا وقت ظاہر ہے سے قریب ہے. تو یہ بندہ جو موصل میں تھا اس کا بھی انتقال ہو گیا. اس نے کہا کہ اب جب یہ انتقال کے قریب پہنچا تو پھر سے یہ پہنچ گئے, میں نے جتنا تمہارے پاس سے سیکھنا تھا سیکھ لیا, اب تمہاری موت آنے والی ہے, میں کیا کروں. تو اس نے بھی پھر وہی کہا کہ جہاں میں رہنے لگا ہوں نا, ایک بھی بندہ سچے دین پر نہیں ہے سوائے میرے. اب میں جاؤں گا تو تمہیں یہ لوگ دین سے پھیر دیں گے, یہاں مت رہو. ایک جگہ ہے نسیبین کر کے, وہ پھر عراق اور سیریا کے بارڈر پر ہے وہ جگہ, نسیبین. وہاں چلے جاؤ, وہاں میں ایک آدمی کا پتہ دیتا ہوں, نام دیتا ہوں, اس سے ملو, وہ تمہیں اپنے پاس رکھ لے گا, اس کو تم بتانا اپنا ماجرا. تو اس کا انتقال ہو جاتا ہے. پھر یہ موصل سے نکل کر کے نسیبین پہنچتے ہیں. سیم سٹوری ریپیٹس کہ نسیبین میں پہنچنے کے بعد پھر بتاتے ہیں کہ ایسا ہوا, میں دین کی تلاش میں تمہارے پاس آیا ہوں, مجھے موصل والے بندے نے بھیجا ہے تمہارا. ارے اچھا آؤ, میں تمہارے اپنے پاس رکھ لیتا ہوں. یہ بھی ان کے پاس پھر کافی عرصے تک رہے. پھر اس کا بھی جب انتقال ہوا, نسیبین والے کا بھی جب بشپ کا انتقال ہوا, انتقال کے قریب پھر یہ پہنچے, میں کیا کروں. تو اس نے بھی کہا میرے علاوہ کوئی, میں بڑی مشکل سے جو ہے دین عیسیٰ پر ٹکا ہوا تھا, سچے دین پر ٹکا ہوا تھا, میرے بعد مجھے نہیں لگتا کوئی بھی یہاں پر دین ابراہیم, دین موسیٰ, دین عیسیٰ پر ٹکا ہوا بندہ ہے. لہٰذا تم ایک کام کرو, اموریا کر کے ایک جگہ آتی ہے, تم وہاں چلے جانا. تم وہاں جاؤ گے, وہاں ایک بندہ ہے, میں اس کا نام پتہ دے کر کے بھیجتا ہوں, اس کے پاس پہنچو, اس کو تم اپنی بات بتانا, وہ تمہیں اپنے پاس رکھ لے گا. پھر پہنچتے ہیں اموریا میں, پھر یہی حال ہوتا ہے. وہ بندہ جب تک ہوتا ہے اس کے پاس خوب بیٹھ کر کے, اموریا والے سے خاص طور سے تو خوب دین سیکھتے ہیں سلمان فارسی. اور یہاں سلمان فارسی نہ صرف بڑے ہوتے ہیں, دین سیکھ کر کے دین میں متقن ہونے لگتے ہیں, دین عیسائی یعنی سچے دین میں متقن ہونے لگتے ہیں, بلکہ اب یہاں پر انہوں نے کمانا دھمانا بھی شروع کر دیا. اب یہ کمانے دھمانے لگے, خوب بکریاں پال لی انہوں نے, خوب گائیں خرید لی انہوں نے, بکریوں سے خوب فائدہ اٹھاتے, دودھ دیا کرتے. بکریاں جب دودھ دیتی تو خود بھی پیتے, لوگوں کو بھی پلایا کرتے, خوب پیسوں میں کھیلنے لگے ابھی دوسرے معنوں میں. اب جب اس اموریا والے بشپ کا بھی انتقال ہونا تھا, تب اس بشپ کو پھر سے انہوں نے جا کر کے پوچھا کہ اب میں کیا کروں, مجھے کہاں کا راستہ بتاؤ گے تم. تو انہوں نے کہا, اس شخص نے کہا, بشپ نے, میرے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ پوری زمین پر کوئی ہے جو سچی عبادت کرنے والا ہے, اللہ کو سچا, اللہ کو ایک ماننے والا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے سچے دین پر آج کوئی نہیں ہے. ایک کام کرو, جیسے کچھ حالات ہیں, جیسا کچھ ماحول ہے, جیسے کچھ ایام ہیں, صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ نبی جس کا ہم انجیل میں, جس کا ہم تورات میں ذکر پاتے ہیں, وہ اب تب میں آنے والا ہے. وہ کہاں آئے گا؟ 2 کالے پہاڑ, حرتین کے الفاظ آتے ہیں, 2 کالے بڑے بڑے پہاڑ ہیں, اس مقام کی طرف تم ہجرت کر کے جاؤ. ان پہاڑوں کے بیچ میں کھجوروں کے درخت ہیں. تمہیں کام کرنا, وہاں پہنچ کر اس نبی کا انتظار کرنا, کیونکہ وہ نبی عرب میں بھیجا جائے گا, اور اس نبی کے بھیجے جانے کے بعد وہاں سے جب لوگ اس کو نکالیں گے, ہجرت کر کے ان 2 پہاڑوں والی بستی یعنی مدینے میں آئے گا یہ نبی. اس کا تم یہاں پر پہنچ کر انتظار کرنا. تو اب یہاں سے یہ ان کے پاس خوب بکریاں, وہ یہ ہیں سب, یہ لے کر کے اب انتظار میں ہے کہ کون ہے جو مجھے راہ دکھائے, مدینہ لے جا کر چھوڑ دے. یثرب اس وقت کہا جاتا تھا, لے جا کر کے کون مجھے چھوڑے گا. تو انہیں پتا چلا کہ بنی کلب نامی ایک قبیلہ ہے, وہ قبیلہ جو ہے اب مدینے کا سفر کرنے والا ہے, عرب کا سفر کرنے والا ہے. تو فوراً دوڑے ان کے پاس پہنچے, کہا ایک کام کرو, مجھے جیسے تیسے کر کے مدینہ پہنچا دو. ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, 2 منٹ میں بات ختم کر لیتے ہیں. تو مجھے جیسے تیسے کر کے آپ میری تڑپ سمجھو, مجھے مدینہ پہنچا دو. اور ان سب کو پتا تھا, جن کے پاس انہوں نے جا کر بات کی, ان کو پتا تھا کہ یہ سچے دین کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں. تو یہ جا کر کے بنی کلب کے قبیلے والوں سے بات کہتے ہیں کہ مجھے لے کر چلو. اچھا, وہ بولتے ہیں بدلے میں تم ہمیں کیا دو گے؟ ہم لے کر تو جائیں گے کیونکہ ہم جا رہے ہیں اس راہ میں, تو کیا دو گے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو ساری بکریاں ہیں, یہ جو گائیں ہیں, سب لے لو, مجھے بس مدینۃ النبی, جہاں وہ نبی
ہجرت کر کے آنے والا ہے, مجھے اس جگہ لے جا کر پہنچا دو بس. چلو ٹھیک ہے, ہم لے کر کے چلتے ہیں تمہیں. وہ لے جاتے ہیں. مدینہ پہنچانے کی بجائے مدینے سے بہت پہلے وادی القرا میں لے جا کر کے ایک یہودی کو بیچ دیتے ہیں غلام بنا کر کے. وہاں پہ ایسے ہی چلن تھا, جس کسی کو بھی آپ مجھ سے ناراض ہو گئے, میں آپ سے ناراض ہوں, میں لوگوں کو پھر بتاؤں گا کہ میرا یہ غلام ہے, اس کو اٹھا کر کے لے جاؤ, بدلہ پیسہ لے لو مجھ سے. وہ لوگ آتے, پھر آپ حر ہو, آپ آزاد ہو, پھر بھی اٹھا کر کے لے جاتے لوگ آپ کو. کیوں؟ وہاں سے پیسے لے لیے. اس طریقے سے لین دین ہوا کرتے تھے. یہ تو آزاد انسان تھے, بکریاں دی تھیں, گائیں دی تھیں, انہوں نے اٹھا کر کے, ان لوگوں نے اٹھا کر کے سلمان کو ان لوگوں کے ہاتھوں بیچ دیا. اب یہ سلمان وادی القرا میں زندگی بسر کر رہے ہیں, انتظار میں ہیں کہ کب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھوں, کب پتہ چلے, کب میں مدینہ جاؤں. انتظار انتظار انتظار. اتنے میں وہ جو جس یہودی نے خریدا تھا وہ بندہ آتا ہے اس یہودی کے پاس. اس کا اپنا چچیرا بھائی آتا ہے, آ کر کے جب دیکھتا ہے کہ سلمان فارسی وہاں پر ہیں تو غلام بنے ہوئے ہیں, تو کہتا ہے کہ مجھے اس غلام کو بیچ دو, میں خرید کے لے کر کے چلتا ہوں. تو یہ بندہ سلمان فارسی کو اس یہودی سے خرید کر کے, اس کا چچیرا بھائی اس یہودی کا, اس یہودی سے خرید کر کے اپنے پاس خرید کر کے لے لیتا ہے, اور یہ لے کر کے سلمان فارسی کو مدینہ پہنچا کر چھوڑتا ہے. اس کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے, اس کو پتہ نہیں ہے. یہ اپنے پاس غلام بنا کر کے رکھنے کے لیے یہ مدینہ لے کر کے آتا ہے, اور یہ اب اس کے ہاں نوکری غلامی کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں. اچانک ایک دن ایک بندہ دور سے دوڑتا ہوا اس یہودی کے پاس آتا ہے, آ کر کہتا ہے بنی قیلہ والوں کو اللہ عز و جل غارت کرے, کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ ارے مکے سے کوئی بندہ نکل کے آیا ہے, مکے والوں نے اسے نکال دیا ہے, قباء میں آ کر کے ٹھہرا ہوا ہے, لوگ اس کی آؤ بھگت میں لگے ہوئے ہیں, لوگ اس کو اپنے سب کچھ دے کر کے, اپنا سب کچھ دینا, سب کچھ نچھاور کرنا چاہتے ہیں, اور اس کو اپنا نبی مان بیٹھے ہیں. یہ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں اس وقت کھجوروں کے ایک درخت پر تھا, کچھ کام کر رہا تھا وہاں پر. جب یہ نیچے سے خبر سنی اور یہ آواز سنی, تھرانے لگا. میں قریب تھا کہ وہ تھرانے کے مارے میں کنٹرول کھو کر کے سیدھے نیچے آ کر کے گر پڑوں. وہاں میں نیچے گر پڑوں گا تو سیدھے اپنے اس مالک پر گر پڑوں گا جو نیچے کھجوروں کے درختوں کے نیچے ہی بیٹھا ہوا ہے, اس کے اوپر گر پڑوں گا. مجھے ڈر تھا. تو فوراً میں اتر کے آیا, آ کر کے میں نے اس سے پوچھا کیا کہا, کیا کہا, کیا کیا. پھر سے وہ جو یہودی تھا ایک مکہ مارا اس نے, تیرے کو اس سے کیا مطلب, وہ کیا کہتا ہے کیا نہیں, کیونکہ اس کو پتا تھا, اس یہودی کو پتا تھا. اور یہودی کیسے ہیں ہم جانتے ہیں, لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی اتباع کریں, ہم ان کی ملت میں آ جائیں کر کے. تو اس طریقے سے مکہ مارا اور پھر اپنے کام سے کام لگا دیا. اب سلمان فارسی انتظار میں ہیں کہ کب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کا, کب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا موقع ملے. آگے کیا ہوتا ہے, کیا سلمان فارسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں, اور اگر ملتے ہیں تو کیا کیا بات ہوتی ہے, کیسے کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریکگنائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہم اپنے اگلے سیشن میں بات چیت کریں گے باذن اللہ. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل سلمان فارسی جیسے صحابہ کی اپنی زندگی کے قصوں سے ہماری اپنی زندگیاں روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عز و جل ان کے قصوں سے ہمیں اپنی زندگیوں میں جھانک کر کے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی زندگیوں کو, اپنے پرابلمس کو فکس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک اللہ عز و جل ہمیں زندہ رکھے, کلمہ توحید پر زندہ رکھے, اور جب ہمارا آخری سانس اس دنیا سے جانا ہو, ہمارا آخری سانس ہو ہماری, تو اللہ عز و جل ہمارے زبانوں پر کلمہ توحید جاری فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.